الحمد لله رب العالمين حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته سرمدا بإطلاقه متجليا بمنايا آفاقه حمد الحامدين دهر الداهرين نحمده على عظيم إحسانه ونجل قربانه ونوال فضله وامتنانه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على صاحب التاج والعلاج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والبرد والقهر اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى في الغراء مصباح الظلام جميع الشيوع شفيع الأمم صاحب الدين والكرم والله عاصم وجبريل خادم وسترة المنتهى مقام وقعه سيد والمغلوب المقصود سيد الثقلين نبي الحرمين الذي شرف القوسين من علين الشريفين جد الحسن والحسين القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم ينكرون بصلاة الأنذار اللهم صل على محمد برادران اعزاء برادر شیخ علی کے حکم کی تعمیل کے لیے چند دقائق خاطرہ کے درمیان گزار ہوا ہوں شب شہادت بھی ہے کل کی مجلس میں شاید سامعین موجود تھے وہاں امام حسن العسکری کی سیرت کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی آج جو ہے چونکہ مجلس ترغیب کی نسبت بھی ہے لہذا مختصر ٹچ کر کے امام کی سیرت سے جو ہے مختصر گفتگو کر کے مختصر چند جملے مسائل کے آپ کے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 10 میں ارشاد کر رہا ہے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُنكِرُونَ یعنی رسول کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سب کچھ جانتے تھے اس زمانے میں عرب بہت ہی ذہین و فطین اور شاطر ہوتے تھے اس زمانے میں بھی پیغمبر کی زندگی میں اور جو ہے پیغمبر کی سیرت پر چلتے ہوئے البتہ سیرت پر تو نہیں چلتے تھے پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے فیوز محمد وآل محمد جو ہے استفادہ کرتے تھے عمل نہیں کرتے تھے لہذا بہت ہی ذہین و فطین لوگ ہوتے تھے سب کچھ جاننے کے باوجود جو ہے جہالت کی بنا پر وہ لوگ انکار کرتے تھے پیغمبر فرماتے تھے کہ جو ہے قیامت کی ہولناکی کے حوالے سے ڈراتے تھے اور جو ہے اللہ کا حکم پہنچانے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ جھٹلاتے تھے پیغمبر کی بات کو جو ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے تھے بلکہ پیغمبر کی صف میں جو ہے جب جماعت میں وہ شریک ہوتے تھے بڑے بڑے صحابی جو ہے کیا ہے چھپ کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے بہت ہی جو ہے
شرارتانہ انداز میں بھی، بہت ہی عجیب انداز میں پیغمبر کا تمسخر کیا کرتے ہیں۔ وہی لوگ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اشکال کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے، زمین میں دس جائیں گے، ہم جو ہے بکھر جائیں گے اجزاء میں، پھر ہم جدید خلقت میں آ جائیں گے۔ کیا تمسخر ہے نبی؟ کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید، کیا ہم جو ہے جدید خلقت میں آ جائیں گے؟ کس طرح سے جو ہے خدا کو یہ پاسبل ہے کہ ہمیں دوبارہ زندگی دے، ہمیں دوبارہ خلقت سے نوازے۔ وہ سب کچھ جانتے تھے کہ بھئی خدا کی قدرت نے، خدا جب پہلی دفعہ جو ہے خلقت کر سکتا ہے، انسان کو جو ہے بنا سکتا ہے، تو دوسری دفعہ خلقت کرنے میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز جو ہے ناممکن اور امپاسبل نہیں ہے، بلکہ جو ہے ان کی مراد کیا تھی اور ان کا مقصد کیا تھا؟ بل ہم بلقاء ربہم منکرون، بلکہ وہ لوگ اللہ کے حضور پیش ہونے سے جو ہے انکار کر رہے تھے کہ بھائی آخر میں جو ہے ہم پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہمیں سزا بھگتنی ہوگی، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جانے سے وہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ بل ہم بلقاء ربہم منکرون، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور جو ہے پیش ہونے سے وہ لوگ انکار کر رہے تھے، اور اس لیے جو ہے پبلک کو بگاڑنے کے لیے، اور پبلک جو ہے سیدھے سادے لوگ جو ہے ہوتے تھے، لہٰذا ان کے ذہنوں پر جو ہے کیا ہے حکومت چلانے کے لیے اور ان کے ذہنوں کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اور ذہنوں سے خدا کی خدائیت اور جو ہے وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کو مٹانے کے لیے، علی کی ولایت کو مٹانے کے لیے لوگوں کو بتاتے تھے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید، کیا ہم نئی خلقت میں آ جائیں گے؟ کیا تمسخر ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور محمد۔ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ لوگ بے عمل جا رہے ہیں۔ بہت ساری آیتیں جو ہے قرآن میں پیش کی گئی ہیں کہ عمل کے بغیر راہ نجات پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا عمل ضروری ہے، لہٰذا وہ بے عمل جو ہے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے سے انکار کر رہے تھے اور لوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں آیت نمبر 10 کی میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 11 میں قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ، جب کہ ملک الموت تمہاری روحیں جو ہے تمہاری جان کو قبض کر لے گا، تو کیا کرنا ہے کہ ملائکہ جو ہے یا جو ملک الموت جو ہے انسان کو من و ان جس طرح سے اللہ نے جو ہے پیدا کیا ہے اسی طرح سے انسان کو کیا ہے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ کسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، لیکن عمل کے بغیر جائے تو سزا بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف سے ہوگی، عذاب بہت ہی زیادہ ہوگا۔ عمل کے بغیر یہ آپ اور میرے لیے بھی جو ہے بہت ہی عبرتناک آیتیں جو ہے اس سورہ مبارکہ سجدے میں آپ جا کر اسٹڈی کریں، بہت ساری آیتیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کے جو ہے دل نازلین پر نازل کی گئی ہیں، جو کہ کافروں کی بات ہے، مشرکوں کی بات ہے، منافقوں کی بات ہے، جو کہ آپ اور میرے لیے کیا ہے عبرت کی بات ہے۔ عمل کے بغیر، سیرت کے بغیر جو ہے کوئی بھی جو ہے نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مسلم بات ہے کہ ہمارا جو بلیف ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، شیعوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہم جو ہے شفاعت کے قائل ہیں، شفاعت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، زہرا مرضیہ ہماری شفاعت کریں گی، لیکن عالم برزخ تک ہم نے جو ہے اپنی تیاری سے جانا ہے۔ عمل جو ہے عالم برزخ کے لیے عمل جو ہے ہم نے کرنا ہے، اگرچہ جو ہمارا عمل کسی بھی اللہ کی طرف سے ایوارڈ کے لیے، انعام کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آیت پیش کروں گا میں بات، کسی بھی اللہ کے انعام کے لیے ہمارا، چونکہ اللہ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا کر دی ہے، اتنی بڑی نعمت جو ہے عطا کر دی ہے، جس کے لیے ہم عمل کریں دنیا میں وہ کافی نہیں ہے، تاچی رسد ہم جو ہے قیامت کے لیے، جنت کمانے کے لیے ہم ادھر سے عمل دکھائیں خدا کو، یہ پاسبل ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں۔ صلاۃ پڑھ محمد و محمد عمل کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے ناممکن، لہٰذا یہی لوگ اسی سورہ مبارکہ میں جو ہے آیت نمبر 12 میں دیکھیں، سورہ مبارکہ سجدہ میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا، سبحان اللہ، دیکھیں فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، رسول کاش آپ دیکھتے
خدا جو ہے ارشاد کرے ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، مجرم لوگ اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت میدان محشر میں کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سزا بھگتنے کے لیے، عذاب بھگتنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ وہاں جا کر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ مطالبہ رکھیں گے۔ کیا مطالبہ رکھیں گے؟ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، ربنا، اے ہمارا رب، ہمارا پروردگار، سبحان اللہ، ربنا ابصرنا، جس قیامت کو ہم جھٹلایا کرتے تھے، جس محشر کو ہم جھٹلایا کرتے تھے، نبی کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، قیامت کو جو ہے برپا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ابصرنا، ہم نے خود دیکھ لیا ہے، لہذا ہمیں کمپلیٹلی کیا ہے، ہمیں یقین حاصل ہو گیا ہے، لہذا ہمیں دنیا میں ایک دفعہ پھر سے بھیجو۔ ابصرنا و سمعنا، اور ہادیان برہم کی باتوں کو ہم نہیں مانا کرتے تھے اور نہیں سنا کرتے تھے، پیغمبر کو جھٹلایا کرتے تھے، پیغمبر کی باتوں کو تمسخر کیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، منافقانہ لباس میں جو ہے ہم زندگی گزارتے تھے، اپنے مفادات کے لیے ہم جو ہے رسول کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر اسلام کا لبادہ پہن کر زندگی گزارتے تھے۔ ابصرنا و سمعنا، بس جو ہے ہم نے سن لیا اور سننے کے لیے اب تیار ہیں، لیکن کب تیار ہیں؟ میدان محشر میں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور سمعنا، اور ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اور ان کا مطالبہ کیا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ مجرم کی طرف سب سے بڑی سزا جو ہے اللہ کی طرف سے یہی ہوگی کہ اللہ کی طرف جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بے سر و سامانی میں جو ہے کیا ہے وہ کوئی راہ نجات پاسبل ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں اور سزا کے لیے آمادہ ہیں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ رکھ رہے ہیں۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہ فرجعنا، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں پلٹا دیں، ایک دفعہ فرجعنا، دنیا میں پلٹا دیں، کیا کریں گے؟ نعمل صالحا، ہم عمل صالح کریں، لیکن کاش ان کی بات رد کر دی جائے، نعمل صالحا، بس جو ہے پوری دنیا میں تگ دو اور پوری توانائی اور طاقت صرف کر کے جو ہے اپنی منمانیاں چلا کر، مفادات سے ٹکراؤ کر کے جو ہے لوگوں پر ظلم و ستم کر کے یا جس طرح سے بھی ناانصافی کر کے جو ہے جب میدان محشر میں پہنچیں گے، وہاں جو ہے ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ کیا ہے؟ نعمل صالح، عمل صالح کے بغیر کوئی راہ نجات نہیں، نعمل صالح، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، عمل صالح بجا لانے کے لیے جس یقین کی ضرورت تھی وہ یقین ابھی ہمیں حاصل ہو گیا ہے، لیکن کب حاصل ہو گیا؟ میدان محشر میں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا عمل صالح جو ہے بہت بڑا کام ہے، لہذا عمل صالح کے لیے، چونکہ یہ کافروں کی بات ہے، مشرکوں کی بات ہے، جو نبی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، نبی کی بات کو ٹھکرایا کرتے تھے، ان کی بات آپ اور میرے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے، قرآن کی آیت کی شکل میں۔ نعمل صالحا، ہم عمل صالح کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، لیکن خدا بھی ان کی باتوں کو ٹھکرا دے، خدا ان کی باتوں کو ٹھکرا دے گا۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے اللہ کی مرضی کو لے کر چلیں۔ اللہ کی قسم ایسی آیتیں ہیں جنہیں پڑھ کر بھی ہے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، مسرت بھی ہوتی ہے، رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لئن قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، اور متم، یا خود بخود جو ہے اللہ کی راہ میں مر جاؤ، لئن قتلتم او متم لمغفرۃ من اللہ الرحمہ، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، خیر مما یجمعون، جو آپ دنیا میں جمع کرتے ہیں، ملکیت جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، پیسے ڈالرز آپ جمع کرتے ہیں، ان چیزوں سے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے کہ جو ہے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت جمع کرتے ہیں۔ وہ کب ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کب ملتی ہے؟ لئن قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم جو ہے اللہ کی راہ میں تمہیں مارے جاؤ، اور متم، یا خود بخود طبیعی موت آ جائے، خود بخود طبیعی موت آ جائے، لمغفرۃ، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اس شخص کے لیے مغفرت ہوگی، ورحمہ، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمتوں کی بارش ہوگی، اور وہ چیز اللہ کی طرف سے جو رحمت ہوگی، جو مغفرت ہوگی، وہ ساری دولتوں سے کیا ہے؟ بہت ہی بہتر ہے۔ بس جو ہے اللہ کی راہ میں اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کی جو ہے موت آ جاتی ہے، اللہ کی رضا میں جو ہے وہ زندگی گزار رہا تھا، عمل صالح کر رہا تھا، اس کی موت آٹومیٹیکلی طبیعی موت آ جاتی ہے، اس کے لیے جو ہے اس کا جو درجہ ہے وہ شہیدوں کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کا جو درجہ ہے، اس کے لیے جو اسٹیٹس ہے وہ شہیدون کی طرح ہے، شہید کی صف میں ہے۔ لئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم کہا، یہ آٹومیٹیکلی کیا ہے، اس کی کیا ہے طبیعی موت آ جائے مرض کی وجہ سے، لیکن اس کی زندگی گزر رہی تھی اللہ کی کیا ہے رضا کے لیے، برائے رضا خدا جو ہے اس نے زندگی گزاری تھی، تو کیا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور شہیدوں کے لیے کیا ہے، شہیدوں کے لیے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ شہیدوں کے لیے کیا ہے، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، شہداء اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ کیا معنی ہے، اس معنی میں رزق پا رہا ہے، کیا رزق پاتے ہیں؟ رزق اس طرح پاتے ہیں کہ بھائی جس طرح سے ہم اور آپ زندہ ہیں اور دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، تہجد کیا ہے بجا لا سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے اللہ کی رضا اور جنت کمانے کے لیے دنیا میں ہم اپنی لائف میں اپنی زندگی میں بہت سارے اعمال صالح بھی بجا لا سکتے ہیں، عالم برزخ میں شہداء بھی بجا لا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں سے یہ لوگ رزق جو پا رہے ہیں اس معنی میں ہے، عالم برزخ میں وہ تہجد ادا کر سکتے ہیں، عالم کیا ہے برزخ میں کیا ہے وہ صدقات دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں، دنیا جہاں کی نیکیاں انجام دے سکتے ہیں شہداء، اس معنی میں جو ہے اللہ کے ہاں سے شہداء رزق پا رہے ہیں۔ لہذا شہداء کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے۔ رزق کس معنی میں ہے کہ وہ عمل صالح، نمازیں کیا ہے نوافل زیارتیں وہ کر سکتے ہیں شہداء، اور اسی طرح کیا ہے برائے رضا جو ہے جو زندگی خدا کے لیے گزارے اور کیا ہے خود بخود جو ہے اس کی موت آ جائے، وہ بھی کیا ہے شہید کی طرح ہے۔ شہید کی طرح ہے کس معنی میں ہے کہ عالم برزخ میں وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری ہے، عالم برزخ میں جا کر وہ بھی کیا ہے کما سکتا ہے، نمازیں پڑھ کر، صدقات دے کر، کیا ہے تہجد پڑھ کر، نوافل انجام دے کر، اور جس طرح ہم دنیا میں انجام دیتے ہیں، وہ عام شخص جو جس کی جو ہے شہادت تو نہیں ہوئی ہے لیکن اس نے زندگی گزاری تھی اللہ کی رضا کے لیے، عمل صالح بجانا، وہ بھی جو ہے لہذا ہمیں کم از کم ہماری موت جو ہے طبعی ہو، لیکن طبعی کس معنی میں ہو کہ برائے رضا جو ہے اگر ہم خدا کے کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتے ہوئے ہماری کیا ہے موت آ جائے، تب جا کر جو ہے ہم شہداء کے صف میں جا سکتے ہیں۔ ادروائز ہم بھی جو ہے مجرموں کی طرح اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یہی کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک اب ہمیں بھی دنیا میں پلٹا دے، ہم جو ہے صحیح معلوم میں ریاکاری کے بغیر، منافقت کے بغیر، حسد کے بغیر، چغلی خوری کے بغیر، غیبت کے بغیر جو ہے ساری جو ہے برائیوں کے بغیر آپ کی رضا کے لیے محمد وآل محمد کی سیرت پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے نعمل صالحا، کیونکہ اس وقت بھی ہمیں کمپلیٹلی یقین حاصل ہو جائے گا۔ ادروائز جو ہے آپ اور میرے لیے بہت زیادہ عبرت کی بات ہے، بہت ہی زیادہ عبرت کی بات ہے۔ ہمیں ابھی سے ہمارے دلوں سے قدورتیں، حسد، بغض، بدنیت اور بہت ساری جو ہے جو روحانی مہلک بیماریاں ہیں ہمارے دلوں میں کے اندر بھی ہے، ان مہلک بیماریوں کو ابھی سے صاف کرنا، تب جا کر بھی ہے ہم عمل صالح بجا لانے کے قابل۔ بس عمل صالح بجا لانے کے بعد جو ہے اللہ جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اس وقت جو ہے وہ لوگ جنت میں جا کر اللہ کی جو ہے حمد و ثنا بجا لاتے ہیں۔ وقالو الحمدللہ، دیکھ خدا قسم کہ آپ گفتگو کریں ان چیزوں پر مطالعہ کریں، وقالو الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، جنت میں جا کر جو ہے وہ کہیں گے جنہوں نے عمل صالح انجام دیے تھے، جنہوں نے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری تھی، محمد علی محمد کی سیرت پر صحیح معلوم میں چل کر انہوں نے کیا ہے زندگی گزاری تھی، لہٰذا وہ جنت میں جا کر کیا کہیں گے، جنت میں اولا تو جو ہے بہت سارے مجلسوں میں اس حوالے سے اس ٹاپک پر گفتگو کی ہے کہ جو ہے ان کو پہلے تو جنت میں گھسیٹ کر کھینچ کر لے جایا جائے، بھائی آ جاؤ، جنت کے درجات تمہارے لیے، جنت میں جو طبقات ہیں وہ تمہارے لیے، کھینچ کر جو ہے جنت کے آرگنائزر جو ہے گارنٹی کھینچ کر کے لے جائے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، گروہ در گروہ ان کو کھینچ کر جو ہے لے جایا جائے گا جنت کے اندر۔ کیا مطلب ہے کھینچ کر لے جایا جائے گا، اس ٹاپک پر مفصل گفتگو کی، کھینچ کر لے جایا جائے گا، کس معنی میں لے جایا جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کی سواری کو ہانکا جائے گا،
ان کی سواریوں کو دھکے دے کر جو ہے جنت کی طرف جو ہے دھکیل دیا جائے گا۔ ایک یہ ہے یہاں جو ہے روز محشر جو ہے جنت کے دروازے پر امام حسین کی زیارت نصیب ہو، ان کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی، لہٰذا مظلوم کربلا کی زیارت کوئی موضوع بہت ہی زیادہ ماگند رہے گی، بہت زیادہ مہو رہے گی، لہٰذا جنت کے آرگنائزرز کہیں گے بھائی آ جائیے، ہمیں بہت سارے اور کام کرنے ہیں، لہٰذا کھینچ کر گروہ در گجر جنت کی طرف کیا ہے ان کو چلایا جائے گا۔ اگر عمل صالح کریں تو کھینچ کر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہے آپ کو کھینچ کر آپ کی منزل کی طرف مقامات کی طرف لے جائے گا۔ صلوات پڑھو محمد۔ بس جنت میں پہنچ کر جو ہے وہ خدا کی جو ہے ان کی زبان سے آٹومیٹکلی خدا کی حمد و ثنا جاری ہو جائے گا۔ حمد و ثنا وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، حمد و ثنا کے لائق ذات وہ ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، سبحان اللہ، یہاں بہت بات جو ہے چاشنی گفتگو، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہمیں زمین کا مالک بنا، مجھ گناہگار کو جنت میں جنت کی پراپرٹی اور سلطنت کا مالک بنا دے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْض، قرآن کی آیت ہے، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جو ہے جنت میں جس طرح جیسے چاہیں گے بیٹھیں گے، جنت میں جس طرح جیسے چاہیں گے، بادشاہانہ انداز میں جس طرح سے کیا ہے آپ کی دلی ڈیزائرز اور خواہشات ہوگی، ان خواہشات کے مطابق بھی آپ جنت میں بیٹھ سکیں۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، قرآن کی آیت ہے، الفاظ میں غور کرو، حَيْثُ نَشَاءُ، جس طرح چاہے ہم جنت میں بیٹھ سکیں گے، اور کیا ہے یعنی ایک جہت سے اپنی منمانی کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں عمل کیا اسی آج کیا ہم نے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے اللہ کی طرف سے، عمل کرنے والوں کے لیے، ذہن میں رکھیے، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے خدا کی طرف سے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، وراثت، یہ خدا بھی ہے آپ کو جنت کی سلطنت وراثت میں دے دے گا، بس آپ کی پراپرٹی آپ کی ملکیت ہو جائے گی، لہٰذا آپ کے اوپر کوئی آ کر بھی دوسرا اپنا حق نہیں جتا سکتا، وسیع و عریض سلطنت کے مالک آپ بنیں گے عمل صالح کے نتیجے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، یہ ارض یا ارض جنت ہے، ارض جنت ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، حَيْثُ نَشَاءُ، وراثت ہے، یعنی وراثت جنت جو ہے آپ اور میں نے پہلے بتایا تھا جنت آپ اور میرے عمل کے مقابلے میں نہیں ہے، میری اتنی بساط جو ہے نہیں ہے کہ میں جو ہے عمل کر کے جنت کماؤں، یعنی وراثت جو ہے ازروئی تفضل باپ کی طرف سے ملتی ہے نا، باپ کی طرف سے وراثت اور جائیدادیں مجھے ملتی ہے، ٹھیک ہے، باپ چونکہ میں باپ کی اولاد ہوں اور جو ہے والدین کی میں اولاد ہوں، لہٰذا ازروئی تفضل والدین کی طرف سے مجھے وراثت میں گھر ملے گا، جو یا والدین کے پاس جو کیا ملکیتیں ہوں گی، جائیدادیں ہوں گی، وہ مجھے مل جائیں گی، بڑے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو۔ یہاں اورثنا الارض، اللہ کی طرف سے وراثت کے، تو وراثت بغیر کسی معاوضے کے ملتی ہے، ہمارا عمل ہماری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، اتنی بڑی قیمتی زندگی اللہ نے جو ہے ہمیں عطا فرمائی ہے، لہٰذا ہمارا عمل جو ہے ہم اپنی زندگی کے لیے اللہ کے شکرانے کے لیے نہیں کر سکتے، اس طرح پہ عمل ادا نہیں کر سکتے، تاجر سطح کیا ہے ہم جنت میں درجات کمانے کے لیے نمازیں اور روزے اور کیا ہے تہجد پڑھنا، لہٰذا وراثت میں جو ہے اللہ ازروئی تفضل اللہ کی طرف سے کیا ہے جنت ملے گی۔ بہت زیادہ لمبی گفتگو ہو جاتی ہے، صلوات پڑھو محمد۔ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں رہی کیونکہ بچے سے ترکیب ہے اور زیادہ گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں، شب شہادت بھی ہے، اور اسی بھی میں بتاؤں کرتا ہوں، بہرحال محمد اور محمد کی سیرت پر چلنا آپ اور میری ذمہ داری ہے، زہرا مسیح کی سیرت پر چلنا آپ اور میری ذمہ داری ہے۔ محمد اور محمد پر امت نے انوکھے انداز میں ستم ڈالے، بہت مظالم ڈالے محمد اور محمد کی زبان پر، بہت زیادہ مصالح جائے زہرا مسیح کے ساتھ کائنات میں دو عظیم ہستیاں ہیں
جن پر امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں صباحاً و مساءً. زیارت ناہیہ کے خون کے آنسو روتے ہوئے امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی اور بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی تھی. اور اپنی دادی زہرا مرضیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو روز جنت البقیع میں قبر میں جا کر دیکھ کر امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں. سلام ہو میری دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. اللہ اکبر. دیکھیے زہرا مرضیہ پر بہت زیادہ ستم جو ہے ڈھایا امت نے بابا کی جو ہے رحلت کے بعد. چونکہ پیغمبر کی رحلت قریب تھی لہٰذا علی مرتضیٰ کو بٹھایا زہرا مرضیہ ہے اور کہا کہ علی میرے بعد ایسے ایسے حالات جو ہے واقعات پیش آئیں گے یہاں تک کہ میری مظلومہ لاڈلی زہرا کے اوپر ظلم کے تماچے لگیں گے. اللہ اکبر. جب یہ پیغمبر کی طرف سے جو ہے یہ وصیت سنی علی مرتضیٰ نے, کہتے ہیں کہ فقامہ فجلسا, 3 مرتبہ علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے, 3 مرتبہ بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ ناموس پر ہاتھ اٹھائے ظالم اور ستمگر, اور علی خاموش بیٹھے. کہا ہاں امت کے لیے دین کی بقا کے لیے آپ کو خاموش رہنا ہوگا. اللہ اکبر. بڑا ستایا, علی کو بھی ستایا, محمد و آل محمد کو امت نے بڑے انوکھے انداز میں جو ہے اجر رسالت ادا کر دیا. اللہ اکبر. زہرا مرضیہ کے در پر ستمگر آ گئے. اس انداز میں تاریخ کے وہ ستمگر آ گئے. اللہ اکبر. کہا کہ زہرا علی مرتضیٰ کو باہر بھیج دو. زہرا مرضیہ پوچھتی ہے اے ستمگر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ علی کو چاہیں گے, اگر علی جو ہے باہر نہیں آئیں گے تو ہم جو ہے اس گھر کو جلا دیں گے, اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. وَهِيَ بَاكِيَةٌ. زہرا مرضیہ آہ فغاں کر رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی. اللہ اکبر. اللہم انا نشکو الیک فقد نبیک وصفیک ورسولک. اللہ اکبر. زہرا مرضیہ فریاد کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے, پروردگارا ہمارے درمیان سے امت سے آپ کا نبی آپ کا حبیب جو ہی اٹھ گئے, اس کے بعد امت نے ہم پر بڑا ستم کیا. اللہم انا نشکو الیک فقد نبیک وصفیک ونبیک. اللہ اکبر. وارتداد امتی علینا, امت نے ہم سے منہ موڑ لیا یا اللہ. اللہ کی بارگاہ میں زہرا مرضیہ شکایت کر رہی ہے. اللہ اکبر. جب یہ باتیں زہرا مرضیہ کر رہی تھی, تاریخ کا ستمگر ظالم کے جملے دیکھیں. وہ وقالا فلان دعی عنک یا فاطمہ حبقات النساء. اے نبی کی بیٹی, یہ عورتوں جیسے احمقوں والی باتیں مت کرو. کائنات کی اس عظیم ہستی کے لیے وہ یہ پک رہا ہے کہ اے نبی کی بیٹی, یہ احمقوں جیسی بیوقوف جیسی اور کیا ہے عورتوں جیسی باتیں مت کرو. اللہ اکبر. کیا کیا کہ اس ظالم نے وَأَخَذَتِ النَّارَ فِي خَشَبِ الْبَابِ. اللہ اکبر. گھر کے دروازے کے اوپر بھی ہے آگ کا جو ہے آگ کی لکڑیاں جمع کر دی گئی آگ لگانے کے لیے. اللہ اکبر. اور زہرا مرضیہ فریاد کر رہی ہے. اللہ اکبر. وَإِذْ خَانَ قُنْفُذْ يَدَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ. قنفذ ملعون نے اپنے نحس ہاتھ سے جو ہے در زہرا کو جو ہے ہلانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. وَضَرْبِ عُمَرَ. اللہ اکبر. بِالصَّوْتِ عَلَىٰ أُذُنِهَا حَتَّىٰ صَارَ كَالدُّمْلِ. اللہ اکبر. اس تاریخ کے ستمگر نے زہرا کے بازو کے اوپر جو ہے تازیانے کا اشارہ کیا, سوگ کا اشارہ کیا, یہاں تک کہ زہرا مرضیہ کا بازو مبارک سیاہ ہو گیا. اللہ اکبر. وَرَكَّ لِلْبَابِ بِرِجْلِهِ. اللہ اکبر. اس تاریخ کے ستمگر نے کیا کیا پتہ ہے, اپنی منحوس پشت کو دیوار کے ساتھ لگا کر اپنے منحوس پاؤں سے در اور دیوار کے درمیان وَرَكَّ لِلْبَابِ بِرِجْلِهِ زہرا مرضیہ کو, تاریخ کی عظیم ہستی کو, نبی کی بیٹی کو پیسنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. وَتَجْهَرُ بِالْبُكَاءِ. اور نبی کی بیٹی نے فریاد بلند کر دی. وَأَبَدَا وَرَسُولَ اللَّهِ ابْنَتُكَ الزَّهْرَاءُ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ اپنی بیٹی کی خبر دیجئے. ابنتُكَ الزَّهْرَاءُ تُكَذَّبُ. آپ کی بیٹی کو جھٹلایا جا رہا ہے, وہ تجرا آپ کی بیٹی پر ضربے لگائے جا رہی ہے. وَيَقْتُلُ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. اور آپ کے بیٹی کے جنین کو
کو ختم کر دیا جا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہماری اس قریب سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مالک دو جہاں برادر بزرگوار کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مالک دو جہاں مرحوم مغفور کے درجات بلند فرما. ان کے گناہان صغائر کبائر کو معاف فرما. زہرا مرضیہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا ان کی قبر کو روز ریاض الجنہ قرار دے. مالک دو جہاں برادر بزرگوار کے گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں وسعتیں نازل فرما. علمی میدان میں کامیابی سے سرفراز فرما. قانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مالک دو جہاں حاضرین مجلس کی تمام تر حاجتوں کو برآورد فرما. برادران کی مشکلات کو آسان فرما. علوم آل محمد کے سمندر میں غرزت ہو کر عمل کے راہ علماء کا عمل کرنے کی توفیق کو سعادت نصیب فرما. پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق کو سعادت نصیب فرما. قلیل وقت میں کثیر علم عطا فرما اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق کو سعادت نصیب فرما. مالک دو جہاں بہت سارے مومنین مومنات نے اجتماع سے دعا کہا. پروردگار پوری دنیا کی گوش کنار سے ان کی تمام تر حاجتوں کو برآورد فرما. مشکلات کو آسان فرما. مریض نے اجتماع سے دعا کہا. پروردگار مریض کربلا کے صدقے میں زہرا مرضیہ کی پھٹی چادر کے صدقے میں جس پر 72 پیغام لگے تھے. پروردگار مریض کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. مالک دو جہاں عالم انسانیت کو اس موت وبا سے نجات عطا فرما. خالق اکبر فرزند زہرا حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو جاوان انصار میں سے قرار دے. تمام مرحومین کے نام، ملت شہرا کے نام اور خاص طور سے